الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون روتی رہی تا عمر دھوپ میں جو بیٹھ کر روتی رہی تا عمر دھوپ میں جو بیٹھ کر مر کر بھی نہ بھولے گی ظلم شرم و حرملا مر کر بھی نہ بھولے گی ظلم شمر و حرملا اور ننھی سی دو قبریں بنا کے سیدہ رباب ننھی سی دو قبریں بنا کے سیدہ رباب لکھتی تھی ایک پہ شام اور دوجی پہ کربلا سلامت رہی مصاحب میں اس بی بی کے پڑھنے ہیں 4 مصرے پڑھتے ہیں اگر مصاحب کے اگر مصاحب کے 4 مصرے سمجھ آگئے تفصیلی اور مفصل مصاحب پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بلا تشبیہ باپ کا بے ربط کٹا ہوا سر بیٹی کے ہاتھ میں آیا باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے اپنے بابے سے کہہ رہی تھی شکیل بھائی اللہ کرے کبھی کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دیکھنا پڑ جائے اپنے باپ کا سر ہاتھوں پہ لے کے حسین کی معصومہ بیٹی کہہ رہی تھی میں جنگلوں میں دوڑی بابا عصمت کا میں تھی نگینا میں جنگلوں میں دوڑی بابا عصمت کا میں تھی نگینا سب چھوٹی کہتے ہیں میرا بھول گئے نام سکینہ سب چھوٹی کہتے ہیں میرا بھول گئے نام بی بی سکینہ کی مصائب سے میں اکثر ایک بات شرارت پہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ جو مضمون پڑھنا سب سے مشکل لگتا ہے یا قریب کربلا کا ہے یا حسین کی 3 سالہ بیٹی کا پتہ ہی نہیں کون سا مضمون پڑھا جائے کون سی بات کی جائے کون سی چھوڑی جائے ایک بات سے میں آغاز کر رہا ہوں اور میں محنت کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ ہاتھ کا پرسہ لازمی دیجئے گا یہ محنت ہے پہلی بار آخری بار اس مضمون کے علاوہ کبھی زحمت نہ دوں گا شکیل بھائی جو بات کرنے چاہ رہا ہوں اگر میں 4 سال بعد ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں نا کیا یہ بات ماتم کے قابل ہے پھر اس بندے کا ہاتھ لازمی ہے کہ سینے پہ ہاتھ پہ چہرے پہ جس کے مزے میں جیسے ماتم جائز ہے واجب ہے وہ ویسا کرے بلا تسبیح خیم میں جال گئے بیویوں کی چادریں چھینی گئی سجاد نے تمام مستورات کو حکم دیا بالوں کا پردہ بناؤ بالوں کا پردہ بنا کے میں اس فکرے پہ دیکھوں گا مجھے مصائب کتنا پڑھنا ہے بالوں کا پردہ بنا کے بیبیاں سجاد کے پاس آئی سجاد بالوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے سید سجاد نے خاک کربلا کا برقع بیبیوں کے سروں پہ پہنا کے تمام بیبیاں خیمے چھوڑ دے سب بیبیوں نے خیمے چھوڑ دیے حسین کی معصومہ بیٹی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جناب سجاد نے کہا بیٹا سکینہ سب باہر چلے گئی ہیں بیٹا آپ باہر کیوں نہیں جاتے بی بی نے کہا سجاد جو میری مجبوری ہے وہ کسی بی بی کی مجبوری نہیں بیٹا آپ کی کیا مجبوری ہے سجاد باقی بیویوں کے ماؤں کے بہنوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا لیا ہے ماتم ہاتھ کے ساتھ کیجئے گا انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے چھپا لیا ہے سجاد نے کہا سکینہ آپ کے بال چھوٹے ہیں بیٹا آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خیموں سے باہر چلے جاؤ بی بی سکینہ نے ایک دفعہ سجاد سے کہا سجاد آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا میرے نقصان اتنے زخمی ہے سجاد میں ہاتھ کیسے رکھے سجاد میں ہاتھ کیسے زیارت نائیہ میں شکیل بھائی امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کی اس قیدل پر کہ جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے لے کے شام تک بدل دے رہے پھر یہ روایت پہلی بار پڑھ رہا ہوں کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرے گا دادار یہ بی بی وہ حسین کی واحد مظلومہ بیٹی ہے جس کے کربلا میں رخسار سرخ تھے شام میں نیلے ہو گئے زندان میں کالے ہو گئے
حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے مسلمانوں نے، حسین کے قتل کی چشمدید گواہ سمجھ کے مسلمانوں نے مارا ہے۔ ابھی نعیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں، شریعت کا حکم تجمل بھائی یہ ہے، اگر کوئی یتیم ملے یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ مجھے نہیں معلوم عزادار کیا سن کے روتا ہے، اتنی مظلوم تھی حسین کی بیٹی، مسلمانوں نے یتیم سمجھ کے جب جب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ کے قدم زمین کربلا سے اٹھتے گئے، سکینہ ہوا میں آتی رہی، ہر بار کہتی تھی چچا برسے کی رات، ماتم کی رات، یہ رات بھی شب عاشور روز عاشور سے کم نہیں۔ میں ایک منظر پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اس بی پی نے بے انتہا دکھ سے، سارے کے سارے دکھ نہیں پڑتا ہے، راما تبا تبائی نے 21 مبالغے لکھے ہیں بی پی کے ساتھ، جو بی پی نے اپنے باپ سے گفتگو کی، ایک انگ اور سلام کر کے جا رہا ہوں، نہیں پڑھتا یہ قافلہ کیسے سوار ہوا میدان کربلا سے، نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا، سوار ہونا بھی نہیں پڑا، قافلے کا جانا بھی نہیں پڑا۔ ایک دکھ پڑھنے کی تو اجازت ہے نا مجھے، شکیل بھائی یہ بیٹیاں مائیں بہنیں اس جملے کو سمجھنے کی مرض سمجھ کے ہائے کریں، ان کی مہربانی نہ ہے کر سکے، پردہ داروں پہ واجب ہے، جو بہن ہوتی ہے بھلے ماں کو کوئی بات بتائے نہ بتائے اپنی بہن سے لازمی تذکرہ کرتی ہے، ایسے اونٹ پہ حسین کی معصومہ بیٹی کو سوار کیا ہوا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ بی بی نے کبرا سے کہا تھا، کبرا مجھے تنہا اونٹ پہ ظالم نے ایسے باندھا ہے کہ جیسے اکبر کا کلیجہ زخمی تھا میرا بھی کلیجہ زخمی ہو گیا ہے، پورے جسم سے خون جاری ہوا، بھاگتے ہوئے راہوار سے بی بی سکینہ ایک بار نیچے گری، ایک دفعہ بی بی عالیہ نے کہا سجاد سکینہ گر گئی ہے، قافلے کو روک، قافلہ رکا، عمر ابن سعد آگے آیا، آگے کہا بچے پہلے بھی گرتے رہے ہیں، قافلہ نہیں روکا، اب روکنے کی کیا وجہ؟ سجاد نے کہا میری شام کی امانت رستے میں گر گئی ہے، اتر کے ڈھونڈنے کے لیے ایک جانب عالیہ گئی، ایک جانب سجاد گئے، ایک جانب شمر گیا، جہاں بی بی زینب کہتی ہے میں سکینہ کو تلاشتے ایک جگہ پہ گئی، مجھے اندھیرے میں کچھ سایہ محسوس ہوا، میں نے جب دیکھا سکینہ کسی بوریا کے ساتھ سینے سے ایسے چپٹی ہوئی تھی جیسے سغرا کے ساتھ اصغر لپٹا ہوا تھا۔ بی بی کہتی ہے اس بوریا نے سکینہ میرے ہاتھوں پہ دی، میں نے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ، میں جب پلٹ کے مدینے جاؤں گی میں ماں زہرا سے تیری جنت کی دعا کروں گی، میں ماں زہرا سے تیری جنت کی دعا کروں گی۔ عالیہ کہتی ہے اس برقع پوش کا میرے کندھے پر ہاتھ آیا، آواز آئی زینب اب مجھے پہچان، اے میں تیری بکی والی ماں سکینہ کے پیچھے جب سے سکینہ تنہا اونٹ پہ سوار ہے، اور میں سکینہ کے پیچھے نہیں پڑھتا بازار شام، نہیں پڑھتا دربار شام۔ ملون نے کہا دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا، اس سے مختصر میں گھر کوئی نہیں سکتا، دربار یزید میں یزید کتا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ عمر ابن سعد کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے قافلے میں ایک بچی ہے جو کہ بہت روتی ہے، اس نے کہا وہ حسین کی 3.5 سالہ یتیمہ ہے، کہتا ہے الیہ بیٹا میرے قریب آؤ۔ بی بی سکینہ اس کے پاس گئی، بی بی سکینہ اس ملون کے سامنے گئی، اس نے کہا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، اس نے دوسری بار پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں اس سے مختصر کر کوئی نہیں سکتا، بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، اس نے تیسری بار پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، اس نے عمر ابن سعد کی جانب دیکھا، اس نے شمر کی جانب دیکھا، یہ ملون کہتا ہے شمر تو دیکھنا نہیں ہے، یہ
بچی میری توہین کرتی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شمر نے اپنا لوہے اور چمڑے کا تازیانہ ہوا میں لہرایا، یہ سکینہ کے پاس آیا جو سجاد شام غریبہ سے خاموش تھا۔ پہلی بار دربار یزید میں بولا، یہ شمر تازیانہ گھما کے سکینہ کے پاس آیا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا۔ سجاد زنجیروں سمیت دوڑ کے سکینہ اور شمر کے درمیان آ گیا، ہاتھوں کو اٹھا کے یزید سے کہتے ہیں سجاد یزید اب مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر، اب مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔ میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، سکینہ بولتی ہے، سکینہ کی آواز نہیں آتی۔ مدت بعد سید سجاد کے ہاتھوں کی رسی، بس بی بی کا مکالمہ پڑھا، اسی پہ سلام کرتا۔ سجاد نے زنجیریں کھول کے بہن کے گلے سے رسی کو ہلکا کیا۔ رسی تنگ تھی، رسی ڈھیلی ہوئی۔ یہ ملون کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سنا تیرا باپ تو اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ بی بی فرماتی ہے ٹھیک۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے جب تیرا باپ کبھی سفر سے آتا تھا تیرے لیے مدینے کے خور میں لے کے آتا تھا، اگر اب بھی مدینے کے خور میں آ جائیں تو کھائے گی۔ بی بی نے ایک دفعہ بی بی زینب کو دیکھا، عالیہ نے سر ہلا کے کہا بیٹا سکینہ آزمائش ہے، بیٹا سکینہ امتحان ہے۔ بی بی نے کہا ہاں خور میں کھاؤں گی۔ اس حرامزادے نے تخت سے اشارہ کیا، ایک تخت آیا، اوپر رومال تھا، جب تخت بی بی کے سامنے کیا کہتا ہے سکینہ مدینے کے تازے خور میں ہے، خور میں کھا۔ اب جب رومال ہٹا خور میں نہیں، باپ کا کٹا ہوا سر تھا۔ سکینہ نے تخت کی سیڑھی کے ساتھ سر مارا، کہا بابا تیرے بعد مجھے اتنے تماچے مارے۔ بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے۔ آخری فکرہ اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ ملون وقت نے سید سجاد کو بلایا، اس سے بڑی غربت کیا ہوگی، بلایا۔ پیغمبر بھائی سید سجاد کو تھا، باقر کو بھی ساتھ جانا پڑ گیا۔ ایک ہی زنجیر سے باپ اور بیٹا جگڑے ہوئے تھے۔ کہتا ہے تیری بہن اتنا روتی کیوں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں اس کو باپ کا سر دے دے، نہ اس نے رونا ہے نہ اس نے رونا ہے، بس باپ کا سر آیا۔ سکینہ نے بابے کے سر کو سینے پہ لے کے ایک فکرہ کہا بابا دور کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ بابا کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا آج آپ میرے سینے پہ سوتے ہو۔ بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے وہ کبھی نہ میلے سے اتار کے لے گیا۔ بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، بابا مجھے تنہا اونٹ پہ باندھا گیا، بابا میں نے شکوہ نہیں کیا۔ بابا ایک بار آنکھیں کھول مجھے دیکھ کے بتا، اور تو نے 56 سال کی زندگی میں اور کوئی 4 سالہ ضعیفہ نہیں کی۔ روحانیت کی منزل ہے اس کی وجہ پرسہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ بابا تو نے 56 سال کی زندگی میں کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ پہلی بار لب کھلے امام حسین کے، آنکھ کھول کے امام حسین نے کہا سکینہ اور تیرے مصائب کا گواہ کون ہے؟ سجاد گواہ ہے یا باقر گواہ ہے؟ بی بی نے کہا بابا میرے مصائب کا نہ سجاد گواہ ہے نہ باقر گواہ ہے، سکینہ پھر گواہ کون ہے؟ بابا میرے رخسار میرے مصائب کے گواہ ہے۔ باپ کو روتے روتے مر گئی زندان میں سے، غسالہ غسل دینے کے لیے، غسالہ غسل دینے کے لیے آخری حصہ اور بالکل مجلس تمام۔ غسالہ نے امام سجاد کے پاس آ کے کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، تو حجت دورہ ہے،
میں جانتی ہوں کہ حجت کبھی جھوٹ نہیں بولتی. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی ماں سے پوچھو اس کی ماں مر جائے گی, اس کی پھوپھی سے پوچھو اس کی پھوپھی جواب نہیں دے پائے گی. سجاد مرد کا دل کیونکہ بڑا ہوتا ہے. سجاد تجھ سے مسئلہ پوچھ رہی آئی ہوں. سجاد مجھے یہ بتا, تیری بہن کو ایسی کیا بیماری تھی کہ اس کے جسم پہ لیلے نشان آ گئے ہیں؟ سجاد تیری بہن کو ایسا کون سا مرض تھا کہ اس کے جسم پہ لیلے رنگ کے نشان آ گئے؟ خون رونا شروع کیا سجاد نے زندان میں. آواز آئی سکینہ کو بیماری کوئی نہیں تھی, اس کی مجبوری یہ تھی شام غریبہ سے جو چولا اس نے پہنا تھا وہ آخری سانس تک اسی چولے میں رہی. رستے میں جتنے تازیانے لگتے رہے, تازیانوں سے زخم ہوتے رہے, ان زخموں میں سکینہ کی قمیض چپک گئی. ساتویں امام سے کسی نے پوچھا مولا کیا سرکار سجاد کو سکینہ کا کرتا اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ فکر آخری اور سلام کر کے جا رہا ہوں. سرکار ساتویں امام نے کہا اگر شام کے زندان میں ماتم کے ساتھ آخری فکر کیجیے گا. سرکار کاظم فرماتے ہیں اگر سید سجاد شام کے زندان میں سکینہ کا کرتا اتارنے کی اجازت دے دیتے تو سکینہ کا گوشت ایسے تقسیم ہوتا اور جیسے قاسم تقسیم ہوا, اور جیسے